اتساع صاحب، ایک طرف تو آپ نے اعتراض کیا بینچ کے اوپر، اور اسی بینچ کے ایک فیصلے کو جس میں 6 آپشنز دی گئی تھی، پہلی بار ہم نے دیکھا کہ آپ نے لکھا ہے کہ چھٹی آپشن جو کہ یہ تھی کہ عوام کے پاس جائیں، اس کو غالباً جس پیرائے میں لیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بجائے اس کے کہ اس کیس کا فیصلہ کرے، سوئس حکام کو خط لکھنے کا معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی طرف بھیج دیا جائے، جیسا کہ 18ویں ترمیم کے معاملے میں کیا گیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انہی آپشنز میں سے کوئی آپشن ڈھونڈ رہے ہیں؟ دیکھیں مبشر، دو باتیں، دو بڑے اہم اصول ہیں۔ ایک اصول ہے، اور اس کو تسلیم کیا گیا ہے اس بیان میں، ایک اصول ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے، بدعنوانی نہیں ہونی چاہیے، بدعنوانی کے خلاف مہم ہونی چاہیے، اقدامات ہونے چاہیے۔ ایک دوسرا ایکولی ہائی پرنسپل اور شاید ہائر پلین پہ ہے کہ کسی ملک کا جو سٹنگ ہیڈ آف سٹیٹ ہے، سٹنگ موجود، اب یہ تو کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ ہیں زرداری صاحب، سٹنگ ہیڈ آف سٹیٹ جو ہے اس کو دیگر ممالک میں، تمام دیگر ممالک کی داخلی عدالتوں کے سامنے مکمل استثناء ہے، دیوانی میں بھی فوجداری میں بھی۔ اب یہ ایک شخص کے لیے ہے، فار دی ٹائم بینگ ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ مناسب ہے کہ، اور یہ سپریم کورٹ کو ہم استدعا کر رہے ہیں، کوئی باہر جلسے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں سپریم کورٹ سے استدعا کر رہا ہوں کہ آپ اس کو اس انداز میں دیکھیں کہ این آر او کی ججمنٹ ہے، اس ججمنٹ میں کوئی ترمیم، کوئی تصحیح، کوئی ریویو، نظر ثانی نہیں مانگ رہا ہوں، ایک جملے کی، ایک سینٹنس کی، ایک فل سٹاپ، ایک کامے کی نہیں مانگ رہا ہوں، وہ رہے مقدم، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کا جو مرحلہ ہے، مراحل ہیں، کئی ججمنٹس ہوتی ہیں انکویٹ ججمنٹ، جو آج عمل درآمد جس پہ نہیں ہو سکتا، آئینی، قانونی یا واقعاتی کوئی رستے میں رکاوٹ ہے، لیکن کل اس پہ یا مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے آئینی اعتبار سے بھی، تو کیوں نہ انتظار کیا جائے؟ صرف ہم اتنا کہہ رہے ہیں، اور اس انتظار سے کوئی یہ نہیں کہ کرپشن کے خلاف مہم ختم ہو جائے گی۔ ان 2 پرنسپلز میں سے ایک یہ کہ اپنے صدر کو آپ ایک میجسٹریٹ کے سامنے پھینک دیں، وہ ہم سے مشکل، ہمیں دشوار لگتا ہے، اور ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ بڑی اس سے، اور دنیا میں لوگ، ریاستیں اپنے شہریوں کو کسی دوسری جورسڈکشن میں کتنا بھی گناؤنا کرائم کیا ہو، ریمنڈ ڈیوس کو وہ لے گئے، وہ کندہار والے کلر کو، وہ جس نے 18-19 شہید کیے افغانی، ان کو اٹھا کے ہی لے گئے۔ تو یہ کرتے ہیں، ایک چیز آئے کہ ہم اپنے صدر کو ایک میجسٹریٹ کے سامنے، ویسٹرن میجسٹریٹ کے سامنے، وہ تو ہماری سپریم کورٹ کے بھی سامنے اپنے سٹیزن کو نہیں پیش کرنے دیں گے، اور یہ ایک وقتی طور پہ یہ جز وقتی قسم کا ایک کی رکاوٹ ہے، آئینی اور قانونی ہے، یہ کوئی پرماننٹ رکاوٹ نہیں ہے۔ اس پہ ایک نظر ثانی، اس لیے 8 مارچ کے فیصلے پر آپ نظر ثانی کریں۔ تو ایک جو تاثر ابھر رہا ہے، جس طرح بار بار ہم نے جو پروسیڈنگز ہوئیں اس پورے کیس کی، این آر او سے لے کے اب تک بات توہین عدالت تک جا پہنچی، کچھ ججز بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، این آر او عمل درآمد کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا، کیوں نہیں آپ کے احکامات پر عمل ہو رہا؟ تو آپ کے خیال میں کیا سپریم کورٹ جو ہے اور حکومت کے درمیان یہ سارا معاملہ انا کا مسئلہ ہے، اس میں قانون کو، آئین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، یا یہ مکمل طور پر ایک سیاسی مسئلہ بن چکا ہے؟ کیا ہے عام عوام کے لیے جو پچھلے 2 سال سے ایک رسہ کشی کی سی کیفیت ہے، وہ اس کو کس طرح سمجھیں؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ مبشر، مجھے نہیں خیال کہ کوئی جج یہ کہہ سکتا ہے یا کہا ہوگا کہ جی مجھے لوگ پوچھتے ہیں۔ جج کو نہیں سوچنا چاہیے لوگ کیا پوچھتے ہیں۔ جج کو عدالت میں بیٹھ کے، اور عدالت کے جو وہاں بحث ہے اور جو وہاں کا واقعات ہیں، نہ میڈیا سے انفلوئنس ہونا چاہیے، نہ اخبار سے، نہ لوگوں کے پوچھنے سے، کیونکہ لوگ تو بالکل، میں نے آپ کو بتایا، ایسے لوگ ہیں جو بغیر یہ 24 پیجز پڑھے ہوئے اور فتاوے پہ فتاوے انہوں نے جاری کر دیے، اور ایک دم کیے، حیرت کی بات ہے، ایک دم، اور
ایک لفظ نہیں پڑا ہوا تھا. تو اب ان سے پوچھیں تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ چاقو چھری چلا دیں. اگر ان پہ جائیں تو وہ تو اصحاب ایسے تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ قانون کچھ بھی کہتا ہو, وزیر اعظم نے تقریر کر دیا ہے, اب آپ اس کو بالکل ختم کریں اور آج ہی ختم کریں. ایک صاحب نے کہا 21 تاریخ کو سزا کر دیں, سزا ہو جانی چاہیے. ایک بڑے محترم تجزیہ نگار جس نے بھی یہ 24 صفحے نہیں پڑھے تھے, اس وقت تک ہرگز نہیں پڑھے تھے, وہ اسلام آباد میں ہی نہیں تھے, وہ دیگر دور کے شہر سے بول رہے تھے. اور تو ایک تو رویہ یہ ہے, اس رویے کی تو میں مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ, ایک آزاد عدلیہ بحال ہوئی ہے, اس عدلیہ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. افتخار محمد چودھری صاحب کی پرٹیکولرلی کنٹریبیوشن ہے, دوسرے کسی جج کی ہو نہ ہو. ان کی انکار اور ان کی استقامت کی باعث اس ملک میں جمہوریت بحال ہوئی. وردی اتری پرویز مشرف کی, نہیں تو آج پرویز مشرف بیٹھا ہوتا. اگر 9 مارچ کو افتخار محمد چودھری نے انکار نہ کیا ہوتا, آج وہ باوردی بیٹھا ہوتا پرویز مشرف. آج یہاں جمہوریت آئی ہے, وزیر اعظم آیا ہے, صدر آیا ہے, ادارے آئے ہیں. اداروں کی آبیاری اس سپریم کورٹ نے کی ہے, 31 جولائی کے فیصلے 2009 کے فیصلے کے تحت بھی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت اس پہ نہیں جائے گی کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اس لیے ہم انڈر پریشر آ کے اب ہم. میرا خیال ہے کہ عدالت کیس سنے گی, بحث سنے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک قوی امکان ہے کہ ہماری استدلال پہ نہ صرف کان تو دھریں گے سو دھریں گے, لیکن اس سے وہ اپنی اگر پہلے سے رائے کوئی ان کی بہت بین رائے اور مستعد رائے بن گئی ہے تو اس سے بھی وہ کچھ نہ کچھ گریز کریں گے, کانشیسلی کریں گے, اپنی مائنڈ سے کریں گے, ود این اوپن مائنڈ کریں گے. اعتزاز صاحب, آپ بھی چیف جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے جب ایک موومنٹ چلی, بات ہوئی ملک میں آئین کی حکمرانی ہوگی, قانون کی حکمرانی ہوگی, اور اب آپ کو پیش کیا جا رہا ہے ایک بالکل ہیرو سے ولن کے طور پر. تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ایک آپ نے ایک جد و جہد کی اور آ کر کے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ وزیر اعظم کی طرف سے پیش ہو گئے, آپ حکومت کے ساتھ ہو گئے ہیں, آپ نے وہ سب کچھ بھلا دیا جس کے لیے آپ نے اسٹرگل کی, تو کیسا لگتا ہے پہلے تو یہ بھی بتائیے. مجھے پہلے تو ذرا تکلیف ہوتی تھی اس استدلال پہ, پر اب مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ جو ایسی باتیں اپنے اندر سے کرتے ہیں نا, اور غصے میں آ کے کرتے ہیں, آپ کی طرح ٹھہرے ہوئے لہجے سے نہیں اور ایک ایکیڈیمک کویسچن نہیں کرتے, ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اندر سے. تو وہ لوگ بے شک یہ بات کرتے ہیں, مجھے ان سے کوئی نہیں. دیکھیں, میں نے ایک کنٹریبیوشن کی, میں نے اپنی جدوجہد کی, میں نے اس جدوجہد میں ایک کلیدی کردار رہا اور میں اس پہ آج بھی فخر کرتا ہوں. لیکن میں نے کوئی عدالت کی یا عدلیہ کی ملازمت یا نوکری تو نہیں کر لی. میں نے پھر بھی سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ اپنے مطابق, یا جھوٹ نہ بھی کہیں اور سچ مکمل نہ بھی کہیں, کیونکہ سچ سچ نہیں ہوتا, جھوٹ جھوٹ نہیں ہوتا, لیکن جو گرے ایریاز ہیں ان میں بھی رہ کے اگر آدمی بات نہ کر سکے کہ بھئی آپ بھی درست ہو سکتے ہیں اور آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی درست بھی ہو سکتے ہیں, یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں, انسٹیٹیوشنز میں تصادم نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی مشکل سے حاصل کی ہے جمہوریت بھی اور آزاد عدلیہ بھی. اور اس پارلیمنٹ کا بھی ایک وقار ہے. پارلیمنٹ میں دیکھیں ایک نیا آئین متفقہ طور پہ دیا ہے, 18th امینڈمنٹ, 19th امینڈمنٹ. یہ دو سپریم کورٹ نے جب 18th امینڈمنٹ کا معاملہ بھیج دیا پارلیمنٹ کو, تو ہم نے وہی کہا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کا جس طرح بھیجا تھا, ایک آپ نے لیجسلیٹو سجیشنز یا اس پہ چھوڑا تھا, یہاں بھی لیجسلیشن کے معاملے کو پہلے پارلیمنٹ کی صوابدید پہ چھوڑ دیں. شاید وہ استثناء کے بارے میں کوئی بیچ میں کوئی اور طریقہ کار نکال لے پارلیمنٹ. بڑی خاصی میچور پارلیمنٹ ہے اوور آل, اور اس وجہ سے کوئی یہ تو نہیں ہم نے کہا کہ خدا نہ خواستہ
کسی غیر ملک کی پارلیمنٹ کے بعد انڈین پارلیمنٹ کو چھوڑ دیں, اپنی پارلیمنٹ کو ہی کہا ہے نا چھوڑ دیں, اس پہ نہیں مانیں گے جج نہ مانیں. ہماری طرف سے ایک تجویز ہے, ہماری طرف سے ایک تجویز یہ بھی ہے کہ چھٹی جو آپشن ہے وہ آپ نے خود بنائی ہے, ہم نے نہیں بنائی, وہ آپ نے خود بنائی ہے, سپریم کورٹ نے خود بنائی ہے. اس میں کہا ہے کہ یہ معاملہ وہ عوام کے فیصلے پہ چھوڑ دینا چاہیے, اور یعنی الیکشن کے فیصلے, تو اس پہ چھوڑ دیں ہم نے کہا ہے, وہ آپ چھٹی آپشن کو ایکسرسائز کر لیں. لیکن اس معاملے کی سنگینی جو ہے اس کو اپریشیٹ سب کو کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر اپریسیشن نہ ہوئی, اور یہ میں صرف عدلیہ کی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کے حوالے سے ہر طرف سے اپریسیشن نہ ہوئی, تو مجھے تو کچھ اچھے انجام نظر نہیں آتے.